الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن عبد الله بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الاعمال افضل فقال ایمان لا شک فیہ وجہاد لا غلول فیہ وحجۃ مبرورہ الی آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اس روایت کے راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے مختلف سوالات کیے۔ وہ سارے سوالات تو آج کی مجلس میں پورے نہیں ہو سکیں گے، البتہ آج جتنی بات ہے وہ ذہن میں رہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو بقیہ بات کل مکمل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اعمال تو بہت سارے ہیں، بعض تو وہ اعمال ہیں جن کو ہم اعمال جانتے اور سمجھتے ہیں، اور بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے نہیں، وہ بھی اللہ کے نزدیک عمل کی ایک قسم ہے۔ تو سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل وہ ایمان ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک اور تردد نہ ہو۔ سب سے افضل اعمال میں سب سے افضل ایمان وہ ایمان کہ جس میں کسی قسم کا شک اور تردد نہ ہو۔ ایمان جو ہے وہ ظاہری عمل نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے خدا نخواستہ وہ مومن نہیں ہے تو اس کی پیشانی پر کہیں لکھا ہوا تھوڑی ہوتا، یا بھئی اگر آدمی مومن ہے تو وہ اعمال ایسے کرتا ہے کہ جس سے ہم اس پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ آدمی مومن ہے۔ ایمان کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے نہیں ہے، وہ باطن سے ہے اور نظر نہیں آتا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ ایمان پختہ ہو انسان کا، شکوک اور شبہات سے بالاتر ہو، منافقوں جیسا مشکوک ایمان نہ ہو۔ دیکھیے ہر زمانے میں بے شمار، ہر زمانے میں اور ہر دور میں بے شمار فتنوں کا اس امت کو سامنا رہا، مختلف وقتوں میں، مختلف حالات میں، مختلف ایمان پر انسان کے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے تشکیک کا، تشکیک، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا۔ تشکیک کا کیا معنی؟ تشکیک کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جو مذہب بیزار ہے، جو اسلام بیزار ہے، جو دین بیزار ہے، وہ طرح طرح سے ایک مسلمان اور ایک مخلص مومن کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ آج کا ہے۔ بھائی تمہارا اللہ پر ایمان ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی میرا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ اب اس سے متعلق جو ہے بے شمار سوالات شروع کر دیے، وہ سوالات کے بہاؤ میں وہ آدمی بہتا چلا گیا، بہتا چلا گیا، بہتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ بچائے۔ آخرت پر تمہارا ایمان ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ جی میرا تو آخرت پر ایمان ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں۔ اب وہ ایسے سوالات کرتے ہیں، ایسے سوالات کرتے ہیں کہ آدمی کا عقیدہ آخرت سے متعلق جو ہمیں اسلام نے عقیدہ دیا ہے اس میں تردد پیدا ہو گیا۔ پتہ نہیں میں آپ کو بات سمجھا پا رہا ہوں صحیح سے نہیں سمجھا پا رہا۔ آدمی کا آخرت پر ایمان متردد ہو گیا ہے، شک میں مبتلا ہو گیا ہے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اسی حالت میں اس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بنیادی جو چیزیں ایمان کی ہیں، بیسک چیزیں جو ایمان سے متعلق ہیں، اسی کے اندر یہ شک میں مبتلا ہے، تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا؟
ایمان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے. بعد الموت کا جو عقیدہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دیے. پل صراط اور قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، اس سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر دیے. جو بنیادی چیزیں جب اس کے اندر انسان کو شک ہو گیا تو پھر اس کا ایمان سلامت کر رہا. اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، نبی آخر الزمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے، ایسے آدمی کا ایمان ہی نہیں ہوا. تو اسی لیے یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال میں سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ایسا ایمان کہ جس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو. ہر قسم کے تردد سے اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے اس آدمی کا ایمان مضبوط ہو. آگے کئی سارے سوالات ہیں، بس ایک بات یہاں پر میں آ کر بات ختم کر رہا ہوں، پھر باقی باتیں پھر کل کریں گے. یہ پہلا سوال تھا. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے متکلم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مورخ، جن کی معرکۃ الآراء قرآن کریم کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر عربی میں، جس کے اندر دنیا جہان کے علوم سمو دیے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان کا مناظرہ ہوا کسی انسانی شکل میں، اللہ تعالیٰ کے وحدت الوجود ہونے پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے. میرا بھی عقیدہ یہ ہے اور آپ کا بھی عقیدہ یہی ہوگا، یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. لا مثال لہ ولا مثل لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ، اس کا کوئی ہم مثل اور ہم نظیر نہیں ہے. تو شیطان نے جب مناظرہ کرنا شروع کیا، اب بات رسا سمجھیں اچھی طرح غور سے، جب مناظرہ کرنا شروع کیا تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں ایک ہے. ٹھیک. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس موقف پر دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑا. انہوں نے دوسری دلیل دی، دلیلوں کا تو یہ بادشاہ ہے. دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو توڑ دیا. تیسری دلیل دی، اس کو توڑ دیا. یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بات آج تک موجود ہے اور رقم ہے کہ شیطان امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے وحدت الوجود ہونے میں 99 دلیل دے چکے ہیں، اور شیطان نے 99 کی 99 دلیلیں توڑ دی ہیں. اب رہ جاتی ہے ایک دلیل، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا کہ 99 دلیلیں اس نے توڑ دی، اس پر نقص وارد کر دیا. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آخری ایک تیر باقی ہے اور وہ تیر بھی اگر غلط ہو گیا اور میری موت آ گئی، تو اس کا مطلب یہ کہ میں ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے چلا گیا. کہتے ہیں کہ فوراً اسی وقت جو ہے مجھے اپنے شیخ یاد آئے، اور میں اپنے شیخ کے پاس گیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پہلے سے الہام کر دیا تھا کہ امام رازی اس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اتنا بڑا متکلم، اتنا بڑا مورخ، اتنا بڑا قرآن کریم کا مفسر. کہتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وضو کرتے کرتے ایک جملہ امام رازی سے کہہ دیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی پوری رویداد سناتے، اپنی کارگزاری سناتے. وضو کرتے کرتے ایک جملہ کہہ دیا، کہا کہ اے فخر الدین رازی، اب شیطان کو جو دلیل دینا، اس دلیل میں یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں. جب یہ تیر چلایا، یہ تیر نشانے پر لگ گیا. اب اس دلیل کے آگے شیطان لاجواب ہو گیا. بس میں اللہ تعالیٰ کو دلیل سے نہیں مانتا، میں اللہ تعالیٰ کو بلا دلیل مانتا ہوں، بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کو میں مانتا ہوں، اس اللہ پر میرا ایمان ہے. بات ختم ہو گئی. تو حضرت یہ جو دور ہے یہ فتنے کا دور ہے. میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ فتنے کا دور ہے. طرح طرح کے آپ کو دہریے ملیں گے، طرح طرح کے آپ کو ملحد ملیں گے، طرح طرح کے آپ کو مذہب بیزار لوگ ملیں گے، نئی روشنی کے لوگ ملیں گے جو آپ کے ایمان پر ڈاکے ڈالیں گے، آپ کو وسوسوں میں مبتلا کریں گے، شکوک و شبہات میں مبتلا کریں گے. اگر ہم نے اپنے ایمان کو سلامت نہ رکھا
اور اس سرمایہ کی اگر ہم نے حفاظت نہ کی اور خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے دنیا سے رخصت ہو گئے تو سمجھ لیں کہ دنیا سے ایمان کے بغیر ہم رخصت ہوئے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو تشکیک کے ذریعے شکوک و شبہات کے ذریعے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ہمارے ایمان جو ایک سرمایہ ہے ہمارا اس کو ہاتھ سے ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی باتوں میں اور بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اس ایمان کو قبر تک کے سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبر تک پہنچا دے. یہی ایمان ہے انشاءاللہ جو آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے. باقی اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلا عمل یہ ہے, سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آدمی کا ایمان ہو اور ایمان بھی ایسا ہو کہ جس میں کوئی تردد نہ ہو, جس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو, دو ٹوک دو اور دو چار کی طرح بالکل صاف اور واضح ایمان ہو. اللہ ایسے ایمان کی ہمیں حقیقت نصیب فرما دے. باقی بات انشاءاللہ پھر کل کریں گے. وآخر دعوانا